پلیئرز ہیں, سب بچوں کو نام پتا ہے کہ جی کون کرکٹر, کون اچھا بلے باز ہے, کون اچھا اسپنر ہے, ٹھیک ہے, سب کو سب کے نام پتا ہے. سوئنگ ہم کرکٹ کے بالکل خلاف نہیں, لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی ویٹیج جتنی فوٹیج کرکٹ کو دی جاتی ہے اتنی ہی ویٹیج اتنی ہی فوٹیج ہاکی کو بھی دینی چاہیے. میں ایک بات کر رہا ہوں نا کہ چند سالوں میں وہ تو ہمارا قومی کھیل ہے. سینٹرل کانٹریکٹ کی مثال لے لیں, جو ان کو انڈورسمنٹس ملتی ہیں وہ دیکھ لیں کہ آپ کہاں پر پہلے کیا ان کو پے کیا جاتا تھا آج سے 5 سال پہلے تک لیٹ سے, اور اب ان کے پیکیجز, سیلریز اور یہ جو میچ فی اور نہ جانے کیا کیا کہاں تک پہنچ گئے. اور ہمارے ہاکی والے ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. مطلب آپ سوچیں کہ ایک زمانہ ہوتا تھا جب بات ہوتی تھی, عمر شریف صاحب بات کیا کرتے تھے مذاق کے لیے, دیکھیں جی پتلی پتلی ٹانگیں لے کے ہمارے کھلاڑی کتنے تیز تیز بھاگ کے سب کو دھول چٹاتے ہیں, اب کہیں پر کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے تابناک ستارے, ماضی کے نہیں کہیں گے کیونکہ ماشاءاللہ وہ اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ اپنے مشوروں کے باعث ابھی بھی حال بہتر کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ستارہ کبھی اس کی چمک ماند نہیں پڑتی. بالکل جی, اور ستارہ کوئی اور نہیں ہے, یہ رہے ہیں ہمارے فلائنگ ہارس. بالکل جی, سمیع اللہ صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود, اور اس کے علاوہ ہمیں سینئر جرنلسٹ اجاز صاحب بھی جوائن کریں گے, اور ان سے بھی ذرا ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اجاز چودھری صاحب, کیونکہ ان کی کافی اور خاص نظر ہے تمام صورتحال پر. تو سب سے پہلے تو سمیع اللہ صاحب بہت شکریہ, وی فیل ویری آنرڈ کہ آج آپ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں. یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ انڈونیشیا میں جس طریقے سے ہم ہار کے آئے, چلے وہ ہار بھی سائڈ پہ, ہم نے اتنے جذباتی تھے, ہم نے 12 کے 12 کھلاڑی میدان میں اتار دیے. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, پچھلے جیسے آپ کی رپورٹ میں آیا تھا کہ پچھلے ہم نے 2 اولمپک میں کوالیفائی نہیں کیا, اور اس وقت ورلڈ کپ میں ہم نے کوالیفائی نہیں کیا. جبکہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن بڑی اچھی ہے, اس نے چاہا کہ پہلے ایشیا میں 3 ہوتے تھے, اب انہوں نے کہا 4 کر دیں. ٹھیک ہے, اس میں پچھلے 15 سال میں آپ دیکھیں کہ جو بھی فیڈریشن آئی, اور پچھلے 6 سال سے یہ فیڈریشن ہے, تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اچھا, اب کھلاڑی تو بہت ہیں پاکستان میں ہاکی کھیل رہے ہیں, لیکن کمپیٹیٹیو ہاکی کے لیے گرومنگ بڑی سخت ضرورت ہے. جب تک گرومنگ ان کی نہیں کریں گے, ان کو اچھا برا بہتر. اچھا, ویسے اس سے پہلے کہ ہم انٹرسٹ کی بات کریں, یہ جو اوور آل ٹورنامنٹ رہا ہے, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جاپان کی مثال لے لیتے ہیں. اچھا, انڈونیشیا کا تو میں سوچتا ہوں کہ نہ جانے ان کا کیا حال ہے. پاکستان سے 13-0 سے ہارا, انڈیا سے 16-0 سے ہار گیا. اچھا, جاپان جس نے انڈیا کو 5-2 سے ہرایا تھا, ہم نے جاپان کو ٹف ٹائم دیا. لیکن یہ پریسائسلی یہ جو 12 کھلاڑی والا معاملہ ہے, اس کے اوپر ہم آپ کی نظر چاہیں گے کہ یہ بتائیں, ہمیں سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا بیسیکلی. دیکھیں, اس میں جس کو کہتے ہیں مس مینجمنٹ, یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جب کھلاڑی کو آپ سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میری جگہ سے یہ آدمی اندر سے باہر آئے گا. اور میرے خیال میں اسی لیے کہتے ہیں کہ بردبار قسم کے مینجمنٹ ہونی چاہیے, جن کی نظر سب جگہ ہونی چاہیے, ویک پوائنٹس پلس پوائنٹ ان کے اور اپنے. تو میں کہتا ہوں ان کے خلاف تو ایکشن لینا چاہیے, اور لینا بھی چاہیے, کیونکہ 12 کھلاڑی اور اس وقت گول ہو گیا. وہ دیکھا نا 3-3 اسکور تھا, اگر 3-3 اسکور ہوتا مانے ہی نہیں کیا پھر. بالکل جی, کوالیفائی کرتے. بالکل جی, اور کسی نے کاؤنٹ بھی نہیں کیا کہ بندے کتنے ہیں. تو اجاز چودھری صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اجاز چودھری صاحب, آپ کی اطلاعات میں کیا ہے, اتنی مس مینجمنٹ کیسے ہوئی؟ کیونکہ دیکھیں, اگر 12 کھلاڑی نہ اترتے تو جو گول ہوا ہے وہ اگر وہ مان لیا جاتا تو آج ہم کوالیفائی کر چکے ہوتے ورلڈ کپ کے لیے. اجاز صاحب, آپ کو ہماری بات آ رہی ہے؟ آپ کا جی بالکل آ رہی ہے. چلیں, یہ مس مینجمنٹ ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم. جی, یہ اپنے منظور نظر جس طرح یہ خواجہ جنید ہے, اس صدی میں یہ جب سے ملینیم شروع ہوا ہے 2000 سے, ان کو تھرو آؤٹ اپوائنٹمنٹ ملتی رہی ہیں, مینیجر کا بھی جونیئر ٹیم, کوچ سینئر ٹیم, کوئی جونیئر ٹیم. اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا انہی مینجمنٹ نے کہ نارملی ہوتا ہے کہ جو پلیئر باہر سے آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک بب ہوتی ہے, اور وہ جو آؤٹ گوئنگ پلیئر ہے نا اس کو پکڑا دیتا ہے تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ اس دفعہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ کتنے سیریس ہیں. فیڈریشن ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ان کو یہی لوگ چاہیے جو کہ ہاں میں ہاں ملائیں, جو چمچہ کلچر ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ جی گلیمر آپ نے ذکر کیا, گلیمر پیدا کیا جاتا ہے. اب کرکٹ میں جس طرح آپ نے خود کہا کہ جی 5 سال پہلے سے اب بہت زیادہ گلیمر, پیسہ, انڈورسمنٹس, یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ پی ایس ایل سے ہوا ہے جو لیگ ہے, اور ہاکی میں بھی لیگ شروع کی جا سکتی ہے. میں خود جانتا ہوں پرسنلی کہ یہ جو کرکٹ کے فرینچائزز ہیں ٹاپ کے, ان کے اونرز دے شوڈ انٹرسٹ کہ ہاکی میں بھی ہم کریں اگر یہ لیگ ہوتی ہے. ایون پاکستانی سٹنگ آؤٹ سائڈ
ان کینیڈا دبئی جو ہاکی میں انٹرسٹڈ تھے دے ور ریڈی ٹو فائنینس. لیکن جب وہ فیڈریشن میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے دا وے اٹ از بینگ رن تو انویسٹر بھاگ جاتا ہے. پلیئرز ہی ویسے نہیں ملیں گے تو گراس روٹ لیول پہ ہم دیکھیں گے پرابلم ہے. تو پھر ایگزیکٹلی دیٹ از دا کوسچن نا کہ پلیئرز میں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پلیئرز میں وہی آپ کو بتاؤں اگر لیگ شروع ہو جاتی ہے تو فرام ٹاپ ٹو باٹم چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. کمپٹیشن ہے نا. اب آپ نے خود دیکھا کہ پشاور زلمی لاہور قلندر یہ کہاں سے ٹیلنٹ اسکاؤٹ کرتے رہے ہیں. آزاد کشمیر گئے وہ جو فارمر ٹرائبل بیلٹ ہے کیونکہ انویسٹر کا پیسہ ہے. کوچ پہ بھی پریشر ہے ہی ہیز ٹو ڈیلیور. سلیکٹرز کو پریشر ہے کہ ورنہ چھٹی یہاں وہ خوشامد والا کلچر ختم ہو جائے گا. پلیئرز اچھے آئیں گے کمپیٹیٹیولی جیسا سمیع اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا پلیئر کی گرومنگ نہیں ہوگی. لیکن مسئلہ دراصل یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. مسئلہ یہی ہے سمیع اللہ صاحب. ایک چیز یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. آپ بھی اپنے جانتے ہوں گے کہ آپ کے گوڈے گٹے رہ جاتے ہیں, آپ کی کمر دکھ جاتی ہے اتنی محنت کر کے. کرکٹ میں چلیں پھر بھی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ چلو ہیرو بھی بن رہے ہیں اور مطلب ہیلتھ بھی انٹیکٹ ہے. یہ اتنا ڈیمانڈنگ گیم ہے اور اس کے اوپر آپ کو پیسہ بھی دکھائی نہیں دے رہا, تو بچے کیسے آئیں گے مطلب, اور خاص طور پر ٹیلنٹ کیسے آئے گا؟ وہ تو چھوڑ کے کسی اور سائڈ پہ جائیں گے. جی بالکل یہی تو ڈسکشن ہو رہا ہے. جیسے اعجاز کہہ رہے ہیں کہ جس اسپورٹس میں انسینٹیو نہ ہو نمبر 1, اور پھر کوئی ایسا کھلاڑی نہ ہو جس کو میں آئیڈیل بناؤں, تو وہ کھلاڑی وہ جو کھیل ہے کبھی اوپر نہیں جائے گا. اور ہمارے انلکیلی اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں سوائے 5 کھلاڑیوں کسی کا نام نہیں آتا. تو یہ ہمیں چیز کرنے والی. اور اعجاز ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل ہو اس میں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہاکی فیڈریشن اپنی رینکنگ ٹھیک کرے. اگر پہلے 4 میں آئے گے تو آٹومیٹکلی آپ کو اسپانسرشپ ملے گی, آپ کو نئے کھلاڑی ملیں گے. پھر جیسے یہ کرکٹ کے جو مختلف اسپانسرڈ ہیں وہ ٹیمیں بنائیں گے. جب 18ویں نمبر پہ 20ویں نمبر پہ آپ رینکنگ ہوگی تو اسپانسر کہاں آئے گا؟ یہ چیزیں پاکستان ہاکی فیڈریشن ٹھیک کر سکتی, اور اتنا مشکل نہیں ہے. 4 سال میں کھلاڑی اتنے ہیں ہمارے پاس کہ ان کو گروم کریں تو اسٹینڈرڈ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن سمیع اللہ صاحب مسئلہ یہ نا بھی جیسے وہ بھی لیگز وغیرہ کی بات بھی کر رہے تھے, ہم لیگز وغیرہ کے لیے کھیلنے بھی کیسے جائیں, کھلاڑی کو بھی کہاں سے لے کر آئیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہاکی کا جو سامان ہے وہی مارکیٹس میں نہیں ملتا انلیس اور انٹل آپ سیالکوٹ میں نہ نکل جائے تو وہاں سے آپ کو ملتا ہے. ادروائز تو کس طریقے سے ہوتا ہے یہ بلہ بیٹ اور بال تو ہمیں چھوٹی دکانوں میں مل جائے گا. بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ ہاکی کی جیسی چیزیں نہیں ہیں ٹوائز میں بھی. دیکھ رہے وہ جب تک کھلاڑی اچھے نامور نہیں ہوں گی, رینکنگ اچھی نہیں ہوگی. ابھی ساتھ والے ملک میں دیکھیں ان کے کھلاڑی جو ہے آلموسٹ 1.5-2 کروڑ روپے سال کے وہ کما رہے ہیں. جی یہ ریورس تھا ہمارے 70s 80s میں ہمارا تھا. تو اب وہ کھلاڑیوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ کے ہیں کہ ہم نے تو ہاکی اچھی نہیں کھیلی, یہ اچھا کھیل رہے ہیں کیونکہ رینکنگ ہے تو پیسے ملیں گے, اسپانسرشپ بھی ملے گی. تو یہ تو فیڈریشن کے کام ہے. جیسے اعجاز بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن والے لوگ بہتر ہوں, سنسیئر ہوں, تو 4 سال میں میرا اپنا خیال ہے 18ویں سے پہلے 10ویں میں لے کے آئیں, 10ویں کے بعد ان کو 6 میں لے کے آئیں. رینکنگ کی بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے. تو اس میں انویسٹمنٹ سب سے پہلے ضروری ہے. بالکل کیوں نہیں, سب سے پہلے انویسٹمنٹ کریں, کیونکہ کریں اچھا کھیلیں گے تو ظاہر ہے جو پاکستانی قوم 80s میں 90s میں دیوانی تھی وہ دوبارہ ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں نا ایئر مارشل نور خان نے ہاکی کا اسٹینڈرڈ بڑھایا. پہلے سب ٹرین پہ جاتے تھے, انہوں نے بائی ایئر کیا, 5 اسٹار ہوٹل کیا, تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہوئی. چلیے آپ کچھ فرما رہی تھی. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا پرائورٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فیڈریشن کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے, کچھ سال لگیں گے اور آپ کے پاس جہاں پہ کھلاڑی بھی موجود ہیں. سو پرائورٹی کا ایشو ہے. حکومت بھی جو وہ فیڈریشن پہ زور نہیں دے رہی کہ بھائی یہ ہمارا قومی کھیل ہے, اور جب اس میں اچھا پلے نہیں کرتے ہمارے کھلاڑی تو پاکستان کی بھی کہیں نہ کہیں مطلب آف کورس انسلٹ ہوتی ہے. دیکھیں اسپورٹس ایک ایسا میڈیم ہے کہ جہاں پوری دنیا میں اگر آسٹریلیا کو دیکھ لیں, ہالینڈ کو دیکھ لیں, جرمنی کو دیکھ لیں, ایون امریکہ دیکھ لیں, رشیا دیکھ لیں, بالکل تو جب جس قوم میں اسپورٹس نہیں ہوگی وہ بچے اتنے اچھے نہیں ہوں گے, وہ معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ٹھیک کہتے ہیں حکومت پاکستان کو جاگنا چاہیے اور پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز یہ ہے اعجاز صاحب, آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ اور ہماری ٹیم کتنی زبردست رہی. جو ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ مطلب اٹ ہیز بین این امیزنگ جرنی ان دا پاسٹ. یہ درمیان میں سلسلہ رکے, اور آپ کو یہ بات آپ کے بھی علم میں ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ پہلے نیچرل گراس پہ کھیلتے تھے, پھر اس ایسٹرو ٹرف لائی گئی تاکہ ہمارے کھلاڑی سے متاثر ہیں. مطلب تحیلے بہانے ڈھونڈے جاتے کہ اسی طریقے سے ہمارے کھلاڑیوں کی کارکردگی متاثر ہو. لیکن پھر بھی بڑا ایک ٹیکا ہوتا تھا ہمارے پلیئرز کا, لوگ نام جانتے تھے, پہچانتے تھے. سمیع اللہ صاحب اس کی مثال ہیں, باقی بھی پلیئرز بھی ہمارے اس کی مثالیں موجود ہیں. تو کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, انٹرنیشنل پریس جو ہے, یہ مس نہیں کرتی پاکستانی ٹیم کو جو اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی پہلے؟ جی بالکل, کیونکہ میں باہر کافی جاتا رہا ہوں اور میں ادھر برٹش نیشنل ہوں, وہاں ہاکی رائٹرز کلب آف انگلینڈ کا بھی ممبر ہوں, ہالینڈ, جرمنی, بیلجیم, انڈیا, ملیشیا,
उन सब मुल्कों में हॉकी के सिलसिले में जाता रहा हूँ, वो सब चाहते हैं कि जो ब्यूटी है ना हॉकी की, जो सब कॉन्टिनेंटल स्टाइल और उनका जो स्टिक वर्क और ये चीज़ें हैं, वी मिस दैट, कि हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, इवन FIH चाहती है, क्योंकि हॉकी जो है गो के आपको पता है यूरोपियन ने काफ़ी उसमें प्रोग्रेस की है और अचीवमेंट्स हैं, हॉलैंड, बेल्जियम खेली भी काफ़ी जाती है, जर्मनी, इंग्लैंड, लेकिन स्वाय हॉलैंड के और अब टू सम एक्सटेंट इन बेल्जियम इसको वो मीडिया कवरेज नहीं है वहाँ जर्मनी में या इंग्लैंड में। तो FIH भी चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया, जहाँ हॉकी बड़ी मेजर स्पोर्ट्स रही हैं, जो एक बहुत बड़े मुल्क हैं, पॉपुलेशन आपको पता ही है इन दोनों मुल्कों की, कि वहाँ दोबारा हॉकी हो ताकि उसको सपोर्ट मिले लोगों की, मीडिया की, दे ऑल वांट। और मैं आपको बताऊँ, मैं पाकिस्तान की डार हॉकी एकेडमी जो बेस्ट एकेडमी है उसके साथ मैं कई दफ़ा गया हूँ, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, और वहाँ जो लोग देखते हैं वो हैरान होते हैं स्ट्रिक वर्क देख के। मतलब मुझसे ये पूछते रहे हैं कि इजाज़ डू दे दीज बॉयज़ डू सम स्पेशल एक्सरसाइजेज, देयर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ सो मच गुड। वो अभी भी हैरान होते हैं और दे वांट के जो है ना पाकिस्तान ऊपर आए। ऑल द हॉकी कम्युनिटी इंक्लूडिंग द FIH, दे वांट पाकिस्तान हॉकी टू कम अप अगेन, उसका रिवाइवल वो चाहते हैं। और जैसा अभी समी भाई ने कहा कि स्टार्स और ऊपर आना, तो अब जब एक प्रोफेशनल लीग होगी और स्पॉन्सर्स मैंने अर्ज किया वो तैयार बैठे हैं, क्योंकि अगर अब आपको पता है फुटबॉल दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, जी। पूरे यूरोप में हर अफ्रीकन कंट्री में लीग है प्रोफेशनल, इवन जो पुअर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनकी नेशनल टीम ना भी कर रही हो कुछ, लेकिन लोग लीग में इन्वॉल्व होते हैं। अब आप जब कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल खेल रही थी, यहाँ तो इजाज़ साहब, तो सेक्रेटरी साहब इन्वॉल्व नहीं है, मतलब यहाँ पे टीम जो है वो बुरी मैं तरीके वही से अर्ज हारी कर रहा हूँ है, कि सबसे जो आपने, ये क्या बात है, 5-a-side को सपोर्ट कर, यू हैव हिट द पॉइंट। जब तक ये दोनों ऊपर जो बैठे हुए हैं ये माफिया को हेड कर रहे हैं, खालिद सजाद खोकर और आसिफ बाजवा, इनकी जगह सही बंदे नहीं आएंगे, देयर इज नो होप। आप ग्रांट 1 अरब की जगह 10 अरब कर दें, आप पाकिस्तान में 100 एस्ट्रोटर्फ लगा दें, और ये खालिद सजाद खोखर साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, 3 महीने में 2 दिन के लिए तशरीफ लाते हैं फेडरेशन के ऑफिस में। अच्छा, आपको बताओ बिजी होते हैं और राइट पर ऐसे में फूल बरसाए जाते हैं, उनपे क्या नहीं, प्रायोरिटी नहीं है, फूल बरसाए जाते हैं ऐसे में या नहीं है। और फूल जो है वो बरसाने वाले बहुत लोग हैं हॉकी कम्युनिटी में, समी भाई मुझसे बेहतर जानते हैं, इनके अपने कुलीग्स इन पे फूल बरसाते हैं, बिल्कुल राइट। और इनका जो रोल है ना, जो हमारे स्टालवार्ड्स हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। अभी भी बहुत कम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये छोटे कोई इनको कोचिंग असाइनमेंट मिल जाए, सिलेक्शन मिल जाए, ये उसके लिए तैयार बैठे होते हैं। वैसे कितने अफसोस की बात है, मैं ये देख रही हूँ, बहुत अफसोस। और इसके लिए लोग हैं इशफाक साहब, मदीहा मैडम, के जो ले जा सकते हैं, जो इसको एक कॉर्पोरेट फरोन तो करे, वही वाली बात है ना सेक्रेटरी साहब, स्विट्जरलैंड में जी जो पहाड़ियां देखिए, वो कह रहे हैं वो नहीं होने चाहिए ना, और लोग हैं जो ले जा सकते हैं, नाम जरा लेना सर उनके, एजाज साहब कोई सजेस्ट तो करें। जी मैं आपको मैं नाम लेता हूं, जिसका तौकीर डार की मैंने आपको बताई, वो डार हॉकी एकेडमी चला रहे हैं पिछले 10 साल से, और थ्रू हिज मतलब प्राइवेट रिसोर्सेज, नॉट ए सिंगल पेनी फ्रॉम गवर्नमेंट और फेडरेशन। और जब पाकिस्तान में आपको पता है लोग जब देखते हैं कि पैसा सही खर्च हो रहा है, तो दे आर रेडी टू डोनेट। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। और 6 दफ़ा वो टीम को हॉलैंड लेके गए हैं, जिनमें 3 दफ़ा जर्मनी, 3 दफ़ा बेल्जियम, जो तीनों आपको पता है यूरोप की टॉप की कंट्रीज हैं, 1 दफ़ा वो मलेशिया लेके गए हैं, और इंडिया। और उन्होंने एक हॉस्टल है लाहौर में, या आउट स्टेशन, वो टैलेंट स्काउट करते हैं ऐसी ऐसी जगहों से जिसका मैंने और आपने नाम भी ना सुना होगा। खुई वाला है, कोई खानेवाल से प्लेयर है, कोई पीर महल से है, इवन इंटीरियर सिंध से है, और उनकी एकेडमी सबसे ज़्यादा प्लेयर। देखिए अब आप कोई एक जॉब किसी के करते हैं, कोई आप एक रनर भी भर्ती करते हैं, तो उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन तो होती है ना, बिल्कुल, कि वो मैसेज कन्वे कर सकता है, चल सकता है, अलर्ट है। तो ये तौकीर जो है, ही फुलफिल्स ऑल द स्पेसिफिकेशन। ग्रास रूट पे बेस्ट एकेडमी, स्पॉन्सरशिप वो ला रहा है, और वो बढ़ती जा रही है। इवन पाकिस्तानी जो बाहर हैं जी, वो उसको कर रहे हैं। अच्छा इजाज़ साहब, चलिए मैं हॉलैंड वालों हमारे पास वक्त काफ़ी ज़रा मुख्तसर है, मैं ज़रा समीला साहब से पूछना चाहती हूँ। देखिए जब वज़ीर आज़म यहाँ पर, क्योंकि फ़ंड्स के वाले से बात की जा रही थी ना, कि फ़ंड्स, तो जब वज़ीर आज़म जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, तो उस टाइम में हॉकी के लिए सर्व किए गए थे 1 करोड़, माफ़ कीजिएगा 1 अरब 20 करोड़ रुपए। बिल्कुल, इतना बड़ा फंड, उसके बाद भी 90 करोड़ रुपए मिले फेडरेशन को। अब इस फेडरेशन को भी मोर देन 70 करोड़ तो फिर तो उसका मतलब फंड का इशू ही नहीं है। फंड का अगर उसको सही तरीके से लगाया जाए तो बिल्कुल अभी भी ठीक हो सकता है। और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये शोर बचा देते हैं खिलाड़ियों को हमने 1 लाख रुपए देना है। मैं ये कहता हूँ कि उनको 30,000 रुपए दें, लेकिन दें मंथली, और बढ़ाएं, नंबर्स बढ़ाएं।
تاکہ وہ جتنے اچھے کھلاڑی ہوں. اعجاز کا اپنا ہے کیونکہ توقیر ڈار اکیڈمی کے ساتھ یہ کام کرتا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اٹس اے بگ تھنگ. اس کو آرگنائز کرنا, فیڈریشن کو آرگنائز کرنا ایک کلب کا آدمی آرگنائز نہیں کرتا, کوئی بردبار قسم کے لوگ ہونے چاہیے, کمیٹی ہونی, سنسیئر ہونی چاہیے کہ اس کو وہ کرے. یہ ٹرپ لگوانا یہ معمولی سی بات ہے, لیکن فیڈریشن میں ہاکی کا اسٹینڈرڈ بہتر کرنا بہت مشکل کام ہے, کہ جب تک آپ کھلاڑیوں کو, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, ان کو بھی جاب سیکیورٹی دینی پڑے گی, سائیکولوجیکل اور مینٹلی اور فزیکلی ٹرین نہیں کریں گے, اچھا نہیں کریں گے, وہ اچھا نہیں کھیلیں گے. اچھا, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ جس طرح سے ہم نام لے رہے ہیں خالد سجاد کھوکھر صاحب کا یا باجوہ صاحب کا, جن کا انٹرسٹ, آصف باجوہ صاحب کا جن کا انٹرسٹ اتنا دکھائی نہیں دے رہا, تو ان کو ریپلیس کر کے کوئی نئی قیادت سامنے آئے, مطلب جو لوگ ہاکی کا درد رکھتے ہیں, کیونکہ گرانٹس کی بات ہے تو یہ جیسے 1 ارب 20 کروڑ کی بات کی, آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں جمالی صاحب پہ جو وزیر اعظم تھے ان پہ بھی الزام لگتے تھے کہ جی وہ بھی 35 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کا کوئی نام آتا تھا. تو جمالی تو بڑا کنٹریبیوٹر تھا جی, میں کہتا ہوں انہوں نے بڑا کنٹریبیوشن کی, جب پی ایم تھے بڑی ہاکی کی کوشش کی انہوں نے, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ فنڈ ملے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت یہ سب اصل میں پولیٹیکل اسائنمنٹ ہیں اوپر والی جتنی بھی ہیں, چاہے وہ پی سی پی ہو, چاہے ریسلنگ ہو, چاہے پاکستان ہاکی فیڈریشن ہو, تو اس میں بہتر لوگ لگانے چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ 4 سال کا ٹینیور ہو, لیکن اس میں یہ ہو کہ پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے. صحیح جی, پرفارمنس بیسڈ ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. سمیلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ اسپورٹس جرنلسٹ اعجاز چودھری صاحب موجود تھے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جس سموہ حالی کا شکار ہے ہماری ہاکی کی ٹیم, ہمارے ہاکی کے پلیئرز اور ہاکی فیڈریشن کو, کہ ان کو فنڈز تو کافی ملتے ہیں لیکن پریورٹی میں اور ول کا یہاں پہ مسئلہ ایک چکر یہ ہے کہ ایک ٹرکل ڈاؤن جو افیکٹ ہوتا ہے نا, جس طرح سے معیشت میں بات کرتے ہیں وہ جی ڈی پی یہاں تک پہنچ گئی, وہ بھائی عوام تک نہیں پہنچ رہی نا, عوام تو رل رہی ہے نا. جی ڈی پی کی ترقی الگ ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک الگ ہے جس پہ اوپر ہم اکثر بات کرتے تھے. فیڈریشن کو ملنا الگ چیز ہے, پلیئر تک پہنچنا ایک الگ چیز ہے. جب تک انسینٹیو اس تک نہیں پہنچے گا, کیوں آئے گا اپنی کمر دوہری کر کے گٹے گوڑے توڑوا کے وہ ہاکی کھیلے گا بھائی؟ ایبسلیوٹلی رائٹ, بالکل صحیح بات ہے. کریں ایسا کہ لوگ بھی دیکھیں. پلیئر کو سیکیورٹی ہونی چاہیے, پلیئر کے لیے جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے, اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاں بھی وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کھیلے گا تو اس کے بچے بھی بہت اچھے اسکول میں جائیں گے, اس کا لائف سٹینڈرڈ بھی بہت اچھا ہوگا, اور ایگزیکٹلی ویسا اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہوگا جیسے ہم اپنے کرکٹرز کا دیکھتے ہیں. تو کیوں نہیں اچھا پرفارم کریں گے؟ کمر دوہری گوڑے رہ جائیں گے, کسی نے نوکری اس کے علاوہ دینی اور اس کے بعد جب علاج کرانا ہوگا تو کون آئے گا؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی کہ پھر اپیلیں کریں گے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. جب فیڈریشن کے پاس اتنے ہوں تو پلیئرز کو بھی یہ جانا چاہیے, پلیئرز کا حق بنتا ہے کیونکہ یہی میدان میں جا کے کھیل کے پاکستان کا نام روشن پارا ہائی ہو گیا ہے ہاکی کی زبانی پہ بات کر کے, لیکن the suggestions were very good. سمیع اللہ صاحب ہمارے درمیان موجود تھے اور آئی ایم شیور کہ آگے بھی ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا. گرمی کا توڑ کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ آپ نہ صرف گرمی کا بلکہ جیسے ابھی ہم جتنی ہمیں غصہ بھی چڑھا ہوا ہے جو کرنٹ سچویشن ہم ہاکی کی دیکھ رہے ہیں, اسپیسیفکلی جو ہاکی فیڈریشن جس طریقے سے کر رہی ہے, تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے. ایک تو گرمی بھی, اوپر سے بلڈ پریشر بھی ہائی. تو اب بتائیں جناب, پورا ماحول بلڈ کرنے دینا مجھے, اب بتائیں